بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ سورۃ الزلزال 30ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 99 نمبر پہ ہے، 99 نمبر پہ، اور اس کے اعداد 19,966 ہیں۔ الزلزال ہلا دینا، ادھر سے ادھر ہلنے کو کہتے ہیں۔ زمین پورے کے پورے طور پر جب ہلا دی جائے گی، ہچکولے لینا شروع کر دے گی، اس کو زلزال، زلزلہ کہتے ہیں، بونجال کہتے ہیں۔ زمین کی تہ و بالا جو حدیں ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ جائیں، شگاف پڑ جائیں، یہ زلزلے کی کیفیات ہیں۔ اس کا اندازہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور آج کی سائنس اس بات کی شاہد ہے کہ پہلے سے پیشن گوئی کر دی جاتی ہے۔ فلاں جگہ طوفان آئے گا، آ رہا ہے، اس کی رفتار یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ زلزلہ آئے گا، جس طرح کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ افواہ ہے یا حقیقت ہے، کشمیر میں زلزلہ آنے والا ہے۔ بھارت کے جیولوجسٹ نے اس کی تصدیق کی ہے، فلاں 17ویں سپارے کی سورت الحج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، وہ جو تمہارا رب ہے، بے شک زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی گھڑی، وہ ساعت وہ آنے والی ہے، دہشت زدہ کر دے گی ہر ایک کو۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور ہر بندہ ایسا ہوگا جیسے اس نے نشہ کیا اور جھوم رہا ہوگا۔ یہ کوئی تماشا نہیں، یہ کوئی کھیل نہیں جس کو سن کر بس ٹال دیا جائے۔ علم تکوین اور علم تشریح، فرق یہی ہے کہ علم تکوین ہو کے رہے گا، ایک مجذوب یا ایک ولی یا ایک بندہ جو یہ خبر دے دے کہ ابھی باہر کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور اس کے اندر اتنے بندے مارے جائیں گے، اتنے شدید زخمی ہوں گے، اور جو اس نے لمٹ بتائی ہے، ٹائم لمٹ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور اس ٹائم لمٹ کے ساتھ وہ حادثہ ہو جائے تو اس بندے کی تو بلے بلے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن کمال اس چیز میں ہے کہ اس حادثے کو، اس آنے والی چیز کو روک کر دکھائے۔ ٹھیک، علم تکوین اور علم تشریح میں یہی فرق ہے، گہرائی میں نہیں جاتا۔ آج ہی لوگ یہ کہتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کسے انکار ہے؟
لیکن ان آیات کو بھی لوگوں پر عیاں کریں، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ جس کو چن لیتا ہے من رسول، ہی اپنے رسولوں میں سے، کیا اسے نہیں عطا کرتا؟ ذاتی اور عطائی میں تو یہی فرق ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے، اور وہ جو کسی کو عطا کرتا ہے وہ عطائی ہے۔ اس عطائی کا بھی انکار کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے لوگ صاحب علم جو اپنے آپ کو بڑی سریں لگا کر کہتے ہیں کل لا یعلم من فی السماوات والارض، ایک عام معمولی سی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے، بتا دے گا بچہ ہے یا بچی ہے۔ ابھی ادھر نطفہ ٹھہرتا نہیں ہے تو لوگ ڈاکٹر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، پہلے تشخیص کروائیں، تذکیر و تانیث کی، میل اور فیمیل کی، اور وہ جو کہہ دے وہ عرف آخر۔ اللہ جب اپنے جلال پہ آتا ہے نا تو وہ پھر معاف کسی کو بھی نہیں کرتا، یہ بھی بتا دوں۔ وہ جمال میں ہی رہے تو اچھا ہے، جب آ جائے نا جلال میں پھر نہیں دیکھتا مقرب ہے یا غیر مقرب ہے، میرا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، وہ اپنا جلال ضرور دکھا کے رہتا ہے۔ میرے سامنے میرے اپنے ذاتی تجربات کے ایسے ہیں۔ ایک خاتون جو انتہائی عقیدت مند تھی، اس کی 3-4 بیٹیوں نے قرآن پاک مجھ سے پڑھا ہے، بیچاری کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اور میں نے ایک دفعہ اسے مذاقاً یہ کہہ دیا، یہ گلاب کا پھول دیا کہ ایک بزرگ نے تمہارے لیے دیا ہے، اس کو پتیاں خشک ہونے کے بعد کھا لیا کرو، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ڈلیوری سے 1 دن پہلے بھی اس نے جا کر الٹرا ساؤنڈ کرایا، بیٹا ہی تھا۔ اس نے بیٹے کے لیے اپنے تمام کھلونے، اپنے تمام 4 بیٹیوں کے بعد اس کا بیٹا ہونا تھا، اور جب ڈلیوری ہوئی وہ ڈاکٹر ہکا بکا حیران رہ گئے، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے، ساری ایکسرا کرنے والے، سارے اندر کا سسٹم جاننے والے۔ جب بیٹی ہوئی کہاں گئی وہ مشینیں؟ دوسرا واقعہ یہ ڈیری حسن کا ہے، 3 مہینے کا ٹیسٹ کرایا، بالکل زیرو۔ میں نے ویسے ہی اس کی نفسیات کو کیا کرنے پرکھنے کے لیے ایک اتنی ساری وہ تعویذ بتی بنانے کا پیٹ کے اوپر سے پھیر کر اس کو چلا لو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو، ایسا۔ دوسرے دن اسی ڈاکٹر، عذرا نام ہے، بے شک جاننے والے جا کر تحقیق کر لیں، راولپنڈی ڈیری حسن ڈاکٹر عذرا، جب الٹرا ساؤنڈ کرایا دوسرے دن اسی ڈاکٹر سے 3 مہینے 17 دن کی رپورٹ دی۔ جب وہ غیرت پہ آتا ہے نا تو وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے، خسرا بنا دے، جو مرضی بنا دے وہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے علم کے اوپر، ان کی شان کے اوپر تذکرے کرنا، آوازیں کسنا، ان کو بابے کہنا، ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا، اور صرف اپنی علمی شیخیاں بکھیرنا، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ بات دور نکل جائے گی، یہ موضوع میرا نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ میں صرف زلزال سے مطلب لینا چاہتا ہوں کہ سورہ زلزال، زلزلے کو کہتے ہیں، زمین کے ہلانے کو کہتے ہیں، ضمناً جو بات چل پڑتی ہے نا تو پھر آج کل سوشل میڈیا پہ میں نے ہر ویڈیو میں بتایا کہ ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ فاضل ہے، ہر بندہ مفتی ہے، اور بندہ ڈاکٹر اور حکیم بن گیا ہے۔ تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ کتاب کو دیکھو، کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، اس کا مطبوعہ دیکھا جاتا تھا، مصنف دیکھا جاتا تھا، مؤلف دیکھا جاتا تھا، بلکہ ان کے صفحات بھی دیکھے جاتے، فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر ایسا ہے۔ آج کل کسی پھر بھی آج بتاتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا حدیث کا نمبر بتانے والا مشہور ہے، نام نہیں لیتا۔ بخاری دیکھو، اتنے نمبر حدیث، اتنے ہزار، اتنے سے فلاں، اس میں
صرف نمبر ہی نہ بتاؤ، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرو، نمبر بتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطبوعہ جب تبدیل ہوتے ہیں نا، کمپوزنگ ہوتی ہے نا، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کتاب کے محتاج رہو گے، طنز نہیں، تنقید نہیں، صرف اپنی اصلاح، صرف اپنی اصلاح۔ خود اپنے آپ کو عالم کا اور دوسروں کو جاہل کہنا شروع کر دو تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہوگی۔ پھر جو مشیت الہی کے مطابق یہ سارے کام ہوتے ہیں، وہ بات کر رہا تھا کہ خبر تو سارے دے دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو روک کر دکھائیں اسے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ مستقل قوت کا مالک ہے۔ تو خبریں دے دینا، افواہیں پھیلانا، دہشت پھیلانا ٹھیک ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر اطلاع دے دینی چاہیے، اپنی جان کی، مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے وہ لوگ بھی ہیں نا۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، 17-18 لوگ ایک جگہ پانی میں گرے ہوئے تھے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، انہوں نے اٹھایا قرآن اور اس قرآن کو اٹھا کر اس پانی کو واسطہ دیا، یہ تمہارے راستہ نہیں ہے، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ تو اس قرآن کے واسطے کو سن کر پانی نے بھی اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ طب، سائنس، ٹیکنالوجی کا بندہ اتنا ماہر ہو کر ان آفات کو اگر روک نہیں سکتا تو ان کی اطلاع کیسے دے سکتا ہے؟ فلاں سونامی آ رہا ہے، سونامی آیا ہو نا پاکستان میں، جو سونامی کہتے تھے نا، سونامی لے آئے نا، روک کے دکھائیں۔ تو بہرحال اگر کوئی سورہ زلزال روٹی کے ٹکڑے پر پڑھ کر چوری شدہ مال جس آدمی کے اوپر شک و شبہ ہو اس کو وہ روٹی کا ٹکڑا کھائے تو وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا سکے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، مال چوری ہو جاتا ہے، اس کا تو مال ہی چوری ہوتا، اس کا ایمان بھی چوری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر بندے پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مشکوک افراد کو یہ سورہ زلزال لے کر لائے، اور جس نے چوری کیا ہوا روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا سکے گا، گلے میں پھنس جائے گا، چوری مان جائے گا۔ اور اگر اس کو شیشے پر لکھ کر، سورہ زلزال کو شیشے پر رکھ کر چمکدار شیشے لوہے کی طرح اس کے اندر ایک شکل پیدا ہو جائے، چمک پیدا ہو جائے، کسی لوہے پر لکھیں، تانبے کی جس طرح پتری ہوتی ہے، اسٹیل کی پتری ہوتی ہے، کس طرح ایسے چمکدار جس طرح شیشے کی طرح وہ چمکتا ہو، اس پہ لکھ کر اسے دکھائیں لقوے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کا لقبہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ لیزر، وہ شعائیں جو ہوتی ہیں وہ اگر کچھ کام کر سکتی ہیں تو اللہ کا کلام بھی تو کچھ کر سکتا ہے نا۔ اس کو اتنا بھی آخری درجے کا نہ سمجھو نا، یہ پہلے درجے کا پرتاثیر کلام ہے۔ زعفران اور مشک و عنبر سے لکھ کر دکھائے لقبے والے کو۔ اور اگر کوئی شخص سورہ زلزال کو لکھ کر آسیب زدہ شخص یا آسیب زدہ جگہ پہ اس کے نقش کو یا صورت کو لکھ کر لٹکا دے تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یوم آئتن تو حدث و اخبارہ، اس کو لکھ کر کسی سوئے ہوئے بندے کے سینے پہ رکھ دے، وہ راز کہنا شروع کر دے گا۔ حسن لوگ اپنی خواتین بیویوں کے سینے پہ رکھ کے نا تو ان سے راز پوچھتے ہیں۔ کائنات کے نظام کے اندر خلل آتا تو ضرور ہے، لیکن بندہ شک و شبہات میں ڈوب جاتا ہے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کل بھی بتایا تھا نا، تالا کھولنے والی بات، اصل جو گر کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سوائے اہل اللہ کے کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تعلق جس مشرب سے ہے
सिलसिला चिश्तिया से। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला, बाबा फरीदुद्दीन नसीरुद्दीन चिराग देलवी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मौदूद चिश्त, ख्वाजा उस्मान हरवनी, मुख्तलिफ दराजात लिखे हैं। मार्फत के 7 दर्जे हैं, 70 दर्जे हैं, 100 दर्जे हैं। जितने भी दराजात उन्हें अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक लिखने, कश्फ के मुताबिक लिखे हैं। अगर 7 दर्जे हैं तो बंदा अगर तीसरे दर्जे पर पहुँच कर किसी एक ज़रा से राज की भी क्या कर दे, इफ़शा कर दे, खबर दे दे, तीसरे दर्जे पे पहुँच कर, तो उसके बाकी जो 4 दर्जे होते हैं ना, 4 दर्जे रुकावट बन जाते हैं, तरक्की नहीं कर सकता। कि तू एक मामूली चीज़ की अमानत को नहीं संभाल के रख सका, 3 राज़ों की अमानत को नहीं रख सका, तो 7 के 7 ही अगर तेरे हवाले कर दिए जाएँ तो फिर क्या होगा। या अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों में से राज होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पढ़ी ना, कहते हैं मैं कुंज़ैन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, चादर फैलाई, आपने वैसे ही ऐसे मुट्ठियाँ भर भर के 3 मुट्ठियाँ डाली। एक इल्म जो लोगों के लिए है, एक इल्म खवास के लिए है, और एक इल्म जो अता किया गया वो खस्सल खवास के लिए है। उसमें से अगर एक ज़र्रा भी तुम्हें बयान करूं तो तुम लोग मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दो, काफिर और ज़िंदीक़ करना शुरू कर दो। ये अहलुल्लाह के क्या होते हैं, राज होते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटों, यूट्यूब के ऊपर जो भी कोई अमल है उसको देख कर करना शुरू ना कर देना, जब तक किसी से इज़्न ना ले लो, जब तक किसी से ख़ास उसकी हिकमत और राज और उसकी हैयत और उसकी तरकीब ना पूछ लिया करो। बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ, सवाब की खातर जितना मर्ज़ी पढ़ो, लेकिन बैठ जाओ तस्बीह मसल्ला लेकर तो फिर अपनी वज़ू, पाकीज़गी, तहारत, खुराक, हवा से खमसा की पासदारी करो। नज़रों की, समात की, ज़ुबान की, सोचों की, अपने सोचों के ऊपर भी पैरे बैठाओ। ये कहना शुरू कर दें फ़लाँ वजीफ़ा, जिस तरह मेरी एक वीडियो को पता नहीं कहाँ से ये शोहरत मिल गई, या जब्बार हो, या कहार हो, या कहार हो, या जब्बार हो। हर बंदा इसके पीछे, मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे, मेरा फ़लाँ दुश्मन है, फिर फ़लाँ दुश्मन है, फ़लाँ के लिए कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन बंदे करो, अल्लाह का नाम है, पढ़ो। मैं नहीं कहता, एक दफ़ा पढ़ो, 1000 मरतबा पढ़ो, लेकिन जब तुम्हारी नीयत होगी साफ, तुम्हारे अंदर दुश्मन को माफ़ कर देने की सलाहियत जब पैदा हो जाए ना, सब्र करने की सलाहियत जब पैदा हो जाए, दुश्मन को माफ़ करने की, गुस्ताख व बेअदब जब मज़हब के ख़िलाफ़ हो, उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त न करो। मज़हब, दीन और मिल्लत, तरीक़त और शरीयत के अंदर जो गुस्ताख बन जाए उसको माफ़ ना करो। बाकी हर मामले में माफ़ कर दिया करो। तो इसलिए माफ़ कर देना सबसे बड़ी तस्खीर है, सबसे बड़ा वजीफ़ा है, वजीफ़ों का सरताज है। तो बैठे पड़े रहो, बेशुमार ऐसे वज़ाइफ हैं, बंदा फड़क जाता है। फ़क़ोत अदाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह अनाम की आयत। या कहारो, या जब्बारो, या मुज़िल्लो, लेकिन हक़ पे होकर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अल्लाह अता करे। तौफ़ीक बड़ी चीज़ है। हर वीडियो में ये पैगाम देता हूँ, ये मैसेज देता हूँ कि अल्लाह से तौफ़ीक मांगा करो, अपने अहवाल की इस्लाह की, और अपने साथ ज़्यादती करने वालों को माफ़ कर देने की तौफ़ीक अल्लाह से मांगा करो। जो किसी का साथ ज़्यादती करे, बस अल्लाह करे कि उसको माफ़ करने की तौफ़ीक मिल जाए। सब्र भी ना किया करो।
اس کو بڑاس نکالنے دیا کرو. صبر اگر کر لیا نا تو مظلوم کا صبر ظالم کا سب کچھ ستیہ ناش کر دیتا ہے. مظلوم کو پھر صبر نہ کرنے دو، ظلم کر کے نا اس کو صبر نہ کرنے دو، ورنہ اس کا صبر ظالم تمہاری ہر چیز جلا کے رکھ دے گا، بہا کے لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کی توفیق دے.